نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسے شروع میں بیان ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین اور کمزور لوگوں کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ عرب معاشرے میں خواتین پر بہت زیادہ مظالم اور زیادتیاں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس حوالے سے یہاں واضح احکامات دے کر یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح اس معاشرے کا ایک فرد ہے۔ جس طرح عورت کے حقوق ہے، یہاں تک کہ وراثت جیسے مرد کو ملتی ہے، عورت کے لیے بھی وراثت میں حق اور حصہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورتوں کی طرف سے کچھ خرابی اور جرم سامنے آتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کو بالکل بے لگام اور آزاد چھوڑ دیا جائے۔ مرد کوئی جرم کرے تو وہ بھی اس کی سزا بھگتے گا۔ عورت اگر کوئی معاشرے کے اندر خرابی اور بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے لیے بھی سزا ہے، اور ان جرائم سے روکنے کا سدباب کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ یہاں اس حوالے سے اللہ نے قانون واضح کیا ہے کہ اگر کسی عورت سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، گناہ کا ارتکاب کر لے، جرم کر لے، تو شروع میں تو اس کے لیے حکم جو تھا وہ قرآن نے یہاں بیان کیا ہے، بعد میں اس کی تفصیلات سورہ نور میں نازل ہو گئی۔ جو ابتدائی حکم تھا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، جو عورتیں تم میں سے بے حیائی، تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو ان کی اس بے حیائی پر اپنوں میں سے 4 آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ پہلے تو یہ ضروری ہے کہ تم خواہ مخواہ عورتوں پر الزام لگا کر بے حیائی کا ان کو رسوا کرنے کی کوشش کرو، یا کوئی ذاتی انتقام اور غصہ نکالنا چاہو، معاشرے میں اس طرح کی انارکی پیدا کرنا، بے حیائی کو فروغ دینا، کسی پر الزام تراشی در حقیقت معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ اور فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے پہلے تو یہ ضروری قرار دیا کہ کوئی عورت بے حیائی کرتی ہے تو اس کی بے حیائی کے 4 گواہ ہونے چاہیے۔ یہ قرآن نے اس بے حیائی کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لازمی قرار دیے ہیں۔ عام طور پر 2 گواہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک اول ایسا ہے کہ اس کے لیے 2 گواہ کافی نہیں ہیں، بلکہ 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ اور تاریخ اسلام میں آج تک 4 گواہیوں سے بے حیائی اور کوئی زنا کا ثبوت سامنے نہیں آیا۔ جتنے بھی جرائم اس حوالے سے سامنے آئے ہیں، زیادہ تر وہ ہیں کہ جرم کرنے والے نے خود اس کا اقرار کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی، اور اپنی سزا کے ڈر اور آخرت کے اندر جو اللہ کی ناراضگی ہوگی اس خوف سے اس نے خود آ کے اقرار کر لیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، جیسے حضرت معاذ بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طرح دیگر کئی ایک واقعات ہیں۔ لیکن ایسا ثبوت تاریخ اسلام میں ابھی تک نہیں ملتا کہ 4 آدمیوں نے گواہی دی ہو کسی کے بے حیائی اور گناہ کی، اور پھر اس کی بنیاد پر اس کو سزا جاری کی گئی ہو۔ گویا کہ اس جرم کو
ثابت کرنے کے لیے شریعت نے وہ قانون اور طریقہ کار وضع کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو معاشروں کے اندر الزام تراشیاں ہوتی ہیں، جو معاشروں کے اندر بے حیائی کے حوالے سے جرائم پھیلتے ہیں، اس کی روک تھام ہو جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے اس حوالے سے 4 گواہوں کا یہاں اس بات کی ہے۔ اگر 4 گواہ نہ ہوں، مرد نے خود کسی قسم کی اس طرح کی خرابی دیکھی ہو تو اس کی تفصیل سورہ نور میں آئے گی کہ اس کا پھر طریقہ کار کیا ہے۔ یہاں یہ جو سزا بیان کی جا رہی ہے یا جس کا ذکر آگے سورہ نور میں بھی ہے، اس سزا کے ثابت ہونے کے لیے 4 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی عورت، تمہاری عورتوں میں سے کوئی عورت بے حیائی کا ارتکاب کر لے تو فاستشہدوا علیہن 4 منکم، تو ان پر تم اپنوں میں سے 4 آدمی کو گواہ بنا لو۔ فإن شہدوا، پھر اگر وہ 4 آدمی گواہی دیں تو تم کیا کرو؟ فأمسکوہن فی البیوت، ان عورتوں کو گھروں میں روک لو، ان کو گھروں میں ہی بند کر دو کہ گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ گھر ہی ان کے لیے جیل بن جائے، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، گھر میں وہ رہے ہر وقت۔ فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کی عمر تمام کر دے موت تک ان کو گھر میں بند رکھو، ان کے لیے قائد ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ بعد میں اللہ نے راستہ نکال دیا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ یہ قرآن کا بعد میں قانون نازل ہوا کہ اگر زنا کرنے والا مرد ہو چاہے عورت ہو اور غیر شادی شدہ ہو تو پھر ان کے لیے تو سزا یہ ہے کہ جلد میعاد، کہ 100 کوڑے ان کو مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر ان کے لیے کہ فرجموہما، ان کے لیے سنگسار کرنا ہے، ان کو سنگسار کیا جائے، ان کے لیے سخت سزا ہے کہ جب ان کے لیے جائز حلال راستہ موجود ہے تو پھر بھی معاشرے میں خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ جب تک ان کی موت نہ آ جائے یا ان کے لیے کوئی نیا اللہ قانون نازل نہ کر دے، اس وقت تک ان کو گھر میں بند رکھو۔ اسی طرح اگر مردوں میں سے کوئی لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرے، مرد جو ہے وہ کسی عورت سے بے حیائی کا ارتکاب کرے، یا مرد جو ہے آج کل جیسے معاشرے کے اندر قوم لوط کی طرح کی خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، ہم جنس پرستی کی، اس طرح کی کوئی جنس پرستی کا معاملہ سامنے آ جائے تو واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ 2 مرد جو تم میں سے اس بے حیائی کو لے کر آئے تو فآذوہما، انہیں بھی تکلیف دو، انہیں بھی اذیت پہنچاؤ، سزا دو انہیں۔ فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، مرد توبہ کر لے، عورت توبہ کر لے، اپنے اس جرم پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، تو فأعرضوا عنہما، تم ان سے اعراض کرو، ان کے پھر درپے آزار نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہ ان کے بارے میں پراپوگنڈا کرتے پھرو، کیونکہ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ متوجہ ہونے والا ہے، رحم کے ساتھ بہت زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے، بہت ان کے اوپر جو ہے مہربانی کرنے والا ہے، ان کی طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، تو پھر ان کے در پہ آزار نہ ہو، فأعرضوا عنہما۔ اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان سے اعراض کرو، لیکن آج ہمارے بعض مذہبی سکالر اور بعض ہمارے سیاسی مفاد پرست طبقے وہ اعراض نہیں کرتے، یا بعض ایسے لوگ جو مفاد پرست ہوتے ہیں وہ پھر بھی ان سے اعراض نہیں کرتے، وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ ایک جماعت کے سربراہ، نام بھی جماعت اپنا اسلامی رکھتی ہے، اس کے سربراہ تفسیر میں یہاں لکھتی ہیں حضرت معاذ ابن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا انہوں نے اتنی بڑی توبہ کی ہے کہ اگر کئی دیہاتوں میں وہ توبہ بانٹی جائے تو ان کی مغفرت ہو جائے، لیکن وہ اس آیت کی تفسیر میں ایک جماعت اسلامی کے سربراہ یا اس کے بانی مبانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت معاذ کے بارے میں کہ وہ سانڈ چھوٹا پھرتا تھا، سانڈ تھا وہ، اس طرح کے لیے اعوذ باللہ ان کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے فأعرضوا عنہما، تم ان سے اعراض کرو،
اللہ تو اعراض کر رہا ہے اور اعراض کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن یہ نام نہاد مذہبی سکالر اس سے اعراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا، قرآن کہتے ہیں ان سے اعراض کرو، ان کا تذکرہ چھوڑ دو۔ ان اللہ کان تواب رحیما، کیونکہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور پھر یہ بھی بات واضح کر دی، جن سے یہ جرائم سرزد ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ توبہ اس آدمی کی ہوتی ہے جو جرم کے اندر پختہ نہ ہو، بس نادانی سے، جہالت اور غفلت سے جرم ہو گیا، لیکن جرم ہونے کے فوراً بعد اسے بڑی ندامت ہو رہی ہے اور بڑی رسوائی محسوس کر رہا ہے، بڑا وہ اپنا سر چھپائے پھر رہا ہے، اللہ کے حضور وہ روتا دھوتا پھر رہا ہے، اپنی معافی کی خواستگار ہے اللہ سے، تو ایسے لوگوں کے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطیاں تو ہو جاتی ہے دنیا میں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کلکم بنو آدم، تم سب آدم کے اولاد ہو، اور آدم سے غلطی ہوئی، آدم سے غلطی ہوئی، انسان کی آدمیت میں، انسانیت میں غلطی ہے، اور وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، اپنی غلطیوں پر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ خطا اور غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ فرشتہ ہے کہ جس سے غلطی ہی نہ ہو جی، لیکن لوگوں کا عجیب حال ہے، کسی کی غلطی ہو جائے، اب اس غلطی کو لے کر جو ہے نا معاشرے میں فتنہ پیدا کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اگر زیادہ ہی تمہیں فکر ہے تو اس کی اصلاح کرو، اس کی تربیت کرو، اسے جرم سے کسی اچھے انداز سے باز رکھو۔ معاشرے میں فتنہ پھیلانا، پراپوگنڈا کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا، یہ تو ایک الگ جرم ہے جو تم خود کر رہے ہو۔ قرآن مجید نے اسی سے منع فرمایا، اور فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، بے شک توبہ اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے، اللہ کے لیے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے کہ جو یعملون السوء، جو برے کام کا ارتکاب کر لیتے ہیں، بجہالت، نادانی سے، غفلت سے برائی کا ارتکاب کر لیا، ثم یتوبون من قریب، پھر وہ فوراً کیا کر لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اس انتظار میں بھی نہیں رہتے کہ اچھا ابھی زندگی بڑی باقی ہے، بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ گناہ پر نادم تو ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اچھا توبہ کر لیں گے۔ قرآن نے کہا نہیں، ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کرے، انتظار نہ کرتا رہے کہ میں پھر توبہ کر لوں گا، بلکہ وہ لوگ جو جہالت سے کام کر بیٹھیں اور پھر فوراً توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر متوجہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور اپنے تمام احکامات میں حکمت رکھنے والا ہے۔ ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو اپنے لیے گناہ کو عادت بنا لے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے جو برے کام کرتے ہی رہتے ہیں، بس انہوں نے عادت بنا لی ہے۔ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَأَصِرُّوا، اپنے گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، مسلسل آج گناہ کیا، پھر دوسرے دن گناہ میں مبتلا، کچھ دنوں بعد پھر گناہ کر رہے ہیں، حتیٰ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کو موت کا وقت ان کا آ جاتا ہے، ان میں سے کسی ایک کے پاس موت آ جاتی ہے، اس وقت کہتا ہے قال انی تبت الآن، بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں، میں اب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ نہ تو اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، جو کفر کی حالت میں مر جائیں، أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک قسم کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ فرعون ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتا رہا، بنی اسرائیل کو ستاتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، جب غرق ہونے لگا، اسرائیل علیہ السلام اس کی روح قبض کرنے لگے، اب موت جب سامنے آئی تو اب کہتا ہے آمنت بربی ہارون و موسیٰ، کہ اب میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، اب میں مومن ہوتا ہوں۔ قرآن نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب تو ایمان لاتا ہے؟ اس سے پہلے تو تیری حالت یہ تھی کہ تو نافرمانی میں ڈوبا ہوا تھا، فسادی تھا، معاشرے میں فساد اور خرابی پیدا کرتا تھا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی کو قرآن نے یہاں بھی بیان فرمایا قال انی تبت الآن، ساری زندگی برائیوں میں رہا،
موت کا وقت قریب آیا، بڑھاپا آ گیا، تو اب کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، جی اس کی توبہ نہیں۔ اور نہ ہی اسی طرح ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں ساری زندگی گزار دی، ان کے لیے تو دردناک قسم کی سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، دردناک قسم کی سزا اللہ نے تیار کی ہے۔ یہاں تو اللہ نے بیان فرمایا کہ معاشرے میں اگر کوئی خاتون وہ جرم کرتی ہے یا اسی طرح کسی مرد کے سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ ابتدائی درجے میں تو سزا یہ تھی کہ ان کو گھر میں بند کر دیا جائے، مرد ہے تو اب اس کو بند تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس نے کما کر لانا ہے، ایک معاشرے کے ایک خاندان کی ذمہ داری اس پر ہے، البتہ اس کو اذیت پہنچائی جائے، اس کو تکلیف دی جائے، اس کو مارا پیٹا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ اس دور میں جو رسوائی کے طریقہ کار تھے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے چکر لگوانا، یہ بھی بہت بڑی سزا تھی۔ تو یہ ابتدائی میں تو جو قانون اس وقت چل رہا تھا اس کے تحت قرآن نے ایک حکم بیان کیا، لیکن بعد میں جب قانون سازی مکمل ہو رہی تھی تو پھر قرآن نے مستقل اس کے لیے حکم نازل کر دیا۔ سورہ نور کے اندر اس کی تفصیلات آتی ہیں، وہاں انشاءاللہ ہم پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔